الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تفسیر سن رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 تک ہماری بات پہنچی تھی۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ فرمایا کہ آپ سے یہود اور نصارہ یعنی عیسائی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں، اور فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہش کی پیروی کریں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ تو آپ کا کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اور پھر آگے کی آیت میں فرمایا، جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس طرح پڑھنے کا حق ہے، تلاوت کرنے کا حق ہے، اس طرح تلاوت کرتے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر جو آدمی اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو وہ بہت ہی نقصان میں ہیں۔ یہ دونوں آیتیں ہیں 120 اور 120 پر 1۔ غور کریں، بہت کچھ باتیں آپ کو معلوم ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہود اور نصارہ عیسائی راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ جب آپ ان کے دین کی اتباع کریں گے، ان سے کہیے کہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ بھی علم آ جانے کے بعد، علم کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے وحی کے ذریعے سے، آپ کے پاس علم آ گیا، اس کے بعد بھی ان کے خواہش کے پیچھے چلیں گے تو کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا اور کوئی ولی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے ہم کو تعلیم دینے کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ آج بھی جو آدمی قرآن آ جانے کے بعد یہود اور نصارہ کے طریقے پر چلتا ہے تو پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ علم قرآن و سنت کا نام ہے۔ تو دیکھیے، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ بہت خوش ہو جائیں گے، ان کے مطابق بہت ساری باتیں، بہت سارے کام کر دیتے ہیں تاکہ خوش ہوں۔ یاد رکھیے، یہود اور نصارہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے، ہم کو استعمال کر لیں گے۔ یہود اور نصارہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے، ہم کو استعمال کر لیں گے۔ خوش کب ہوں گے؟ جب ہم یہودی بن جائیں گے اور عیسائی بن جائیں گے۔ تو عیسائی اور یہودی تو باطل مذہب پر ہیں، وہ غلط دین پر ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ سب کوئی یہودی بن جائے، سب کوئی عیسائی بن جائے، تو اسی وقت وہ خوش ہوں گے۔ تو ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات ہے، اسی وجہ سے کبھی بھی اس میں سمجھوتا نہیں ہے،
یاد رکھیے، حق اور باطل میں سمجھوتا نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حق قرآن سنت کا نام ہے، کسی کی خواہش کا نام نہیں ہے، کسی کی خواہش کا نام دین اور حق نہیں ہے۔ یہودیت عیسائیت باطل ہے، اسلام حق ہے، اور حق اور باطل کے درمیان کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اس آیت میں یہ معلوم ہوتی ہے، جب یہ راضی ہی نہیں ہوں گے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ان کو ہدایت پر لانے کے لیے ہم برائی کرنا شروع کر دیں۔ آج کل بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی ان کو ہدایت پر لانے کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ کیچڑ سے باہر نکالنے کے لیے کیچڑ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، اوپر سے کھینچیے، نہیں تو پھر آپ کیچڑ میں جائیں گے وہ اڑ جائے گا، اور پھر وہی ہوگا کہ مجھ کو بھی کیچڑ سے اٹھاؤ، اس کو بھی پھر کیچڑ میں آنا پڑے گا۔ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام صاف ستھرا ہے، اسلام صاف ستھرا ہے، تو جب وہ راضی نہیں ہوں گے تو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے طلبگار ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہود اور نصارہ کے پاس ہدایت نہیں ہے، وہ باطل دین پر ہیں اور دوسرے کو اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اس میں کہا گیا کہ جب آپ اس کے مذہب کی اتباع کریں گے تو وہ خوش ہوں گے۔ گویا کہ یہ لوگ اپنے دین اور مذہب کی طرف بلاتے ہیں، اور آج عیسائی مشنری کتنا کام کر رہی ہے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے جگہ جگہ چرچ بناتے ہیں، جہاں ایک آدمی دو آدمی ہیں وہاں چرچ بنا دیا۔ ایسے کرتے ہیں، باطل دین کو اتنا پھیلانے کے لیے اتنا محنت کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے صحیح دین ہے، صحیح مذہب ہے، صحیح طریقہ ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن بہت سارے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھیے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اسلام کیا ہے پتہ ہی نہیں، اسلام کیا ہے پتہ ہی نہیں، درگاہوں پیر پرستیوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ اسلام نے اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے اسلام، لیکن اسی میں پھنس گئے، اور قرآن و سنت پڑھنے کا نام ہے تو لپیٹ کر گھر میں رکھ دیا، کبھی کبھی چوم لیا، ہو گیا۔ یہ قرآن چومنے کا کام یہ نہیں ہے، کتاب نہیں، پڑھنے کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے۔ جب نہیں پڑھیں گے تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ فرشتہ آ کر بتائے گا؟ نہیں بتائے گا۔ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس کتاب کو پڑھ کر کے ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سیکھ کر کے ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن و سنت کا علم آ جانے کے بعد یہود اور نصارہ کی راہ میں جو آدمی چل پڑا وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اس کے پاس عذاب آ جائے گا۔ اسی طریقے سے علم آ جانے کے بعد بھی کوئی ہلاک ہو سکتا ہے، علم آ جانے کے بعد بھی کوئی ہلاک ہو سکتا ہے۔ علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، علم ہے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، خواہشات پر عمل کر رہا ہے، تو پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج بہت سارے حافظ، قاری، مولوی، مفتی پڑھ لکھ کر کے تعویذ باندھتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں، درگاہوں کی طرف جانے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں جاؤ یہاں جاؤ۔ یہ علماء سو ہیں، یہ علماء سو ہیں، برائی کی طرف بلانے والے علماء ہیں۔ ان کو اللہ رب العالمین سے بچانے والا اس کا علم نہیں ہوگا۔ علم قرآن سنت کا نام ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم آ جانے کے بعد بھی اپنی خواہش کے پیچھے چلنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور ہلاکت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ حق تلاوت ہی، جس طریقے سے اس کا حق ہے تلاوت کا اس طریقے سے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیا، اس کتاب کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تبھی اس پر ایمان ہوگا۔ اور جو آدمی اس کا انکار کر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ خسارہ میں ہے، وہ خسارہ میں ہے۔ تو اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں، دیکھیے اس سے پہلے یہود اور نصارہ کی بات چل رہی تھی، اچانک یہ بات کیوں آ گئی؟ عیسائیوں یہودیوں کی بدماشی کے بارے میں بات چل رہی تھی، اس سے پہلے ان کے بہت سارے گناہ کا ذکر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا ہے
کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو ان کی کتابوں کو جس طرح پڑھنا چاہیے تھا حق کے ساتھ اس طرح سے پڑھتے تھے، وہ لوگ مومن ہیں، وہ لوگ مومن ہیں۔ دیکھیے پیغمبر، ہر پیغمبر کے زمانے میں جس پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ تھے ان پر ایمان لائے اور ان کی کتابوں کی تلاوت کیے، اس وقت وہ لوگ مومن تھے، وہ لوگ مومن تھے۔ ان کے گزر جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور قرآن پر ایمان لائے، پھر وہ مومن ہوں گے۔ تو اس طریقے سے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر کتاب نازل ہوئی، اس وقت اس کتاب کو پڑھنے والے حق کے ساتھ وہ لوگ مومن تھے، وہ لوگ مومن تھے۔ تو یہ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، مومن بھی تھے، لیکن جو لوگ انکار کر دیے وہ خسارہ میں رہے۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ قرآن مجید بھی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا حق کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک برکت والی کتاب نازل کیا ہے، برکت والی کتاب نازل کیا۔ کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں غور اور فکر کیا جائے، غور اور فکر کیا جائے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ پڑھیں گے نہیں تو غور و فکر کیسے ہوگا؟ پڑھیں گے نہیں تو غور و فکر کیسے ہوگا؟ بہت سارے لوگ پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ قرآن کھول لیں گے اور ایسے کریں گے۔ یہ غور و فکر ہے؟ بالکل نہیں۔ اور کون پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ قرآن کھول دو، پڑھنا نہیں جانتے ہو تو ایسے ایسے کرو تو ثواب مل جائے گا؟ کچھ نہیں ثواب ملے گا۔ ثواب پڑھنے سے ہوتا ہے، پڑھنا زبان کو ہلانا آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسے خرافات دنیا میں مچ گیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، اس کو قبول کریں، حلال کو حلال سمجھیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ بات ہے، اس کا حق یہی ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبحا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے اور تسبیح کی آیتوں سے گزرتے تھے تو سبحا، تسبیح بیان کرتے تھے۔ تسبیح بولے تو اللہ کی پاکی، اللہ کی پاکی۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، جب سوال کرنے کی آیت سے گزرتے تھے تو سوال کرتے تھے، جنت کی بات آتی تھی سوال کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے پناہ مانگنے والی آیتوں کے پاس سے تو پناہ مانگتے تھے، پھر اس طریقے سے قرآن پڑھتے پڑھتے رکوع کرتے تھے، جیسے نماز میں پڑھتے تھے تو اس طریقے سے کرتے کرتے پھر جب رکوع کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا اس طرح، اب بندہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تسبیح والی کون سی آیت ہے، سوال کہاں کریں گے، کہاں پناہ مانگیں گے، تو کیسے کرے گا وہ؟ ان لوگوں کی دماغ میں گھسا دیا ہے کہ تم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو۔ قرآن پڑھنے کے لیے 40 علوم تو 50 علوم اور 17 علوم کی ضرورت ہے، لوگوں کی دماغ میں گھسا دیے۔ اب اسی وجہ سے پوری زندگی جاہل بن کر کے زندگی گزار دیے، لیکن قرآن سیکھے گا نہیں۔ دماغ میں ان کے مولویوں نے گھسا دیا ہے کہ قرآن تم نہیں پڑھ سکتے ہو۔ کیسے نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے نازل کیا، اس کو سیکھیں گے تو انسان ہی تو سیکھتا ہے نا، انسان ہی سیکھتا ہے۔ پھر عالم کیسے بن گیا کوئی آدمی عالم کیسے نہیں بن گیا جب سیکھ ہی نہیں سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے یہ خرافات دماغ میں بھر دیا گیا اور قرآن سے دور کر دیا گیا، اور اپنے بنائے ہوئے طریقے کو وہاں نافذ کر دیا گیا، کیونکہ اپنا بنایا ہوا طریقہ کب نافذ کیا جائے گا؟ جب قرآن سے دور کرو، خود بخود اس کی جگہ لے لے گی وہ۔ یہ بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یتلون حق تلاوتہ کے بارے میں کہ جب جنت کا ذکر ہوتا تو جنت کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، جنت کا سوال کرو۔ جب جہنم کا ذکر آئے تو اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ ان حق تلاوتہ ان یحل حلالہ ویحرم حرامہ، کہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تلاوت کا حق یہ ہے کہ
اس کے قرآن مجید کے جو حلال چیزیں ہیں اس کو حلال سمجھو، حرام چیزیں ہیں اس کو حرام سمجھو۔ سود حرام ہے، سود حرام ہے، اس کو حرام ہی سمجھنا۔ اگر کوئی آدمی پھر بھی سود کھا رہا ہے تو اس کے حق جو تلاوت کرنے کا حق ہے وہ ادا ہی نہیں کیا، وہ ادا ہی نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ کلمے کو اس کی جگہ سے پھیر مت دو، یہ اس کا حق ہے۔ اور تعویل مت کرو، جو جیسے ہے اسی طریقے سے پڑھو۔ ہاتھ کا معنی ہاتھ لو، قبضہ قدرت نہیں، یہ تعویل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یحلون حلالہ ویحرمون حرامہ ولا یحرفون عن مواضعہ، کہ اس کے حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو، اور کلمے کو اس کی جگہ سے پھیر مت دو۔ یہود اور نصارہ کلمے کو پھیر دیتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یعملون بحکمہ، قرآن مجید کے حکم پر عمل کرو، اور یؤمنون بمشابہہ، اس کے متشابہات جو آیتیں ہیں اس پر بھی ایمان لاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ جیسے الف لام میم وغیرہ آیتیں ہیں تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر بھی ایمان لانا ہے۔ اور متشابہات جس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو راسخ فی العلم، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، وہ ایمان کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو مشکل آ رہا ہے تو اپنے عالموں کے پاس جاتے ہیں، یہ لوگ تلاوت کے حق کو ادا کرتے ہیں۔ جو مشکل آ رہا ہے عالموں کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس کو سمجھائے۔ یہاں تو کچھ نہیں، اور نہ پڑھتے ہیں نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، رکھ دیا اور رمضان میں خالی چم لیا، ہو گیا۔ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس کا حق کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آخری بات دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 60 پر 6 میں کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہا اگر وہ تورات اور انجیل اور جو ان کے پاس نازل ہوئی اس پر قائم رہتے، ثابت قدم رہتے، تو کیا ہوتا؟ ان کے سروں کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے کھاتے رزق۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہترین رزق آتا، بہترین رزق آتا، بارش ہوتی، ہریالی ہوتی زمین کے اندر، لیکن ان لوگوں نے بدمعاشی کیا۔ آج بھی قرآن مجید کو اس کے حق کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے آسمان سے جو رزق ہے اور زمین میں جو رزق ہونا چاہیے اس میں تنگی ہو گئی، بھکمری اور مہنگائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ قرآن مجید کو جس طریقے سے حق کے ساتھ پڑھنا تھا اس طریقے سے نہ پڑھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ بہرحال تلاوت جو ہے، تلاوت کو اس کے حق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے بات گزری تھی کہ تلاوت بالمعنی ہوتا ہے، تلاوت بالحکم ہوتا ہے، تلاوت بالالفاظ ہوتا ہے۔ یعنی تلاوت بالمعنی یہ ہے کہ جیسا اللہ نے جو معنی بیان کیا ہے ویسے ہی معنی لینا، اس میں ادھر ادھر نہیں کرنا۔ تلاوت بالحکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے اس کو حلال جاننا، جو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھنا۔ تلاوت بالالفاظ یہ ہے کہ عربی الفاظ میں پڑھے، عربی الفاظ میں پڑھے۔ ایسا نہیں کہ فارسی میں پڑھ رہا ہے، اردو میں، تیلگو میں پڑھ رہا ہے اس کو تلاوت کہیں گے، نہیں، اس کو تلاوت نہیں کریں گے، وہ ترجمہ پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے۔ عربی الفاظ کو پڑھیے، یہ تلاوت ہے۔ اور جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی کی عمر کو۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من حفظ وقتہ بذکر اللہ وقراءۃ القرآن وصحبۃ الاخیار والبعد عن صحبۃ الغافلین یطیب قلبہ ویلین، کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے، کیسے؟ اللہ کے ذکر کر کے، قرآن مجید کو پڑھ کر کے، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے، اور غافل لوگوں کی صحبت سے دور رہ کر کے، تو اس کا دل کیا ہوگا؟ بالکل خوشگوار ہو جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا، اور دل نرم ہو جائے گا۔ دل کے خراب ہونے کی وجہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جانا، قرآن پڑھنے سے دور ہو جانا، اچھے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دینا، یہ دل کے خراب ہونے کا نتیجہ اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، قبول کرنے، ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے بدعات، خرافات
اور شرک اور تمام شرک کے راستوں سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔